کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے نقشے پر ایک ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جس کا نام ہی ایک راز ہو؟ جی ہاں، موہنجو دڑو۔ اس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ عجیب نام ہے نا؟ تو چلیے آج ہم اس شہر کے اندر چھپی ہوئی کہانیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ آخر اس جگہ کا نام مردوں کا ٹیلا کیوں پڑا؟ کیا یہاں کوئی بہت بڑی تباہی ہوئی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ بس یہی سوال اس قدیم شہر کی تحقیق کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ ذرا سوچئے، 3700 سال، یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک ایک پوری کی پوری سویلائزیشن اپنے تمام کمالات کے ساتھ زمین کے نیچے دفن رہی اور دنیا کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی۔ کمال ہے نا؟ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ ایک پوری تہذیب کے عروج و زوال کی داستان سناتی ہے۔ لگ بھگ 2500 قبل مسیح میں یہ دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک تھا، اور پھر اچانک صرف 800 سال بعد بالکل ویران ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیا تھا؟ تو اس راز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس شہر کو قریب سے دیکھنا ہوگا۔ چلیے اس کی گلیوں میں چلتے ہیں اور اس کی وہ ناقابل یقین منصوبہ بندی دیکھتے ہیں جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھی۔ موہنجو میں داخل ہوتے ہی جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے اس کا ڈسپلن۔ یہاں ٹیڑھی میڑھی گلیاں نہیں ہیں، بلکہ بالکل سیدھا ایک گرڈ لے آؤٹ ہے۔ ہر عمارت ایک جیسی پکی اینٹوں سے بنی ہے، اور یہاں تک کہ گندے پانی کے نکاس کا ایک پراپر ڈھکا ہوا نظام بھی موجود تھا۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک انتہائی منظم، ہائیلی آرگنائز سوسائٹی کی نشانی ہے۔ یہ شہر واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک طرف اونچائی پر بنا قلعہ یعنی سٹیڈل، شاید یہ حکومتی یا مذہبی مرکز رہا ہو، اور دوسری طرف نیچے لوئر سٹی تھا، جہاں عام لوگ رہتے تھے، ان کے گھر تھے۔ شہر کا یہ ڈھانچہ خود بتاتا ہے کہ یہاں ایک منظم حکومت اور سوشل سٹرکچر موجود تھا۔ لیکن ٹھہریے، شہر کی منصوبہ بندی سے بھی زیادہ حیران کن ایک اور چیز تھی، اور وہ تھی ان کی واٹر انجینئرنگ یعنی پانی کا نظام۔ انہوں نے پانی کے ساتھ جو کیا نا، وہ اپنے دور کی کسی بھی تہذیب سے بہت بہت آگے تھا۔ ذرا اس نمبر پر غور کیجئے، 700 سے زیادہ، 700+ ویلز۔ یہ آج کے دور میں بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ اب سوچئے 4500 سال پہلے یہ تو بالکل ناقابل تصور تھا۔ کسی اور قدیم تہذیب میں اس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو موہنجو دڑو کو سب سے الگ کرتا ہے۔ دیکھیں، مصر اور میسوپوٹیمیا جیسی بڑی سویلائزیشنز میں لوگ بڑے پبلک کنوؤں پر ڈیپینڈ کرتے تھے، لیکن موہنجو دڑو میں یہاں تقریباً ہر 3 گھروں کا اپنا ذاتی پرائیویٹ کنواں تھا۔ یہ صاف پانی اور صفائی کے لحاظ سے ایک انقلابی چیز تھی جو ان لوگوں کی صحت اور سٹینڈرڈ آف لیونگ کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ اچھا، تو اب شہر کی عمارتوں سے ہٹ کر چلیے ان لوگوں سے ملتے ہیں جو یہاں رہتے تھے۔ ان سے ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ یہاں سے جو چیزیں ملی ہیں نا، وہ ایک زندہ اور بھرپور معاشرے کی کہانی سناتی ہیں۔ خوبصورتی سے تراشی ہوئی مہریں ہیں جو تجارت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، پھر تانبے کے اوزار ہیں جو ان کی ہنر مندی کا ثبوت ہیں، اور پتہ ہے مٹی کی بنی چھوٹی چھوٹی بیل گاڑیاں بھی ملی ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہاں بچے بھی کھیلتے تھے، یعنی یہ ایک خوشحال اور کمپلیکس سماج تھا۔ اور ان کی جو سکلز تھیں وہ صرف مٹی اور پتھر تک نہیں تھیں، انہوں نے میٹل کاسٹنگ میں بھی کمال حاصل کر لیا تھا۔ وہ ایک ٹیکنیک استعمال کرتے تھے جس سے لاسٹ ویکس ٹیکنیک کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے موم کا مجسمہ بناتے، پھر اس پر مٹی کا لیپ کرتے، اور پھر موم کو پگھلا کر اس خالی جگہ میں پگھلی ہوئی دھات ڈال دیتے تھے۔ یہ بہت ایڈوانس طریقہ تھا جس سے وہ بہت ڈیٹیلڈ مجسمے بنا لیتے تھے۔
खुदाई से मिलने वाली सबसे मशहूर चीज़ों में से एक ये प्रीस्ट किंग का मुजस्मा है। इसका पुरवकार अंदाज देखिए। इसे देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये कोई हुक्मरान था या कोई मजहबी पेशवा। इसकी असली पहचान आज भी एक राज ही है। और फिर हमें ये छोटा सा शाहकार मिलता है, द डांसिंग गर्ल। सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर का ये ब्रॉन्ज का मुजस्समा और उम्र है इसकी 4,500 साल। लेकिन इस छोटे से मुजस्समे में एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी जिंदगी है कि क्या कहूँ। ये उस तहजीब की आर्टिस्टिक सोल का सबसे बड़ा सबूत है। एक माहिर आसार कदीमा सर मॉर्टिमर व्हीलर ने इसके बारे में क्या खूब कहा है। वो कहते हैं वो तकरीबन 15 साल की होगी, खुद पर और दुनिया पर मुकम्मल एतमाद। मेरे ख्याल में दुनिया में इस जैसी कोई चीज़ नहीं है। उनके इन अल्फाज से इस मुजस्समे की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इसका जो पुरएतमाद अंदाज है ना, वाकई ऐसा लगता है जैसे वो आज भी जिंदा है। और अब हम इस कहानी के सबसे बड़े राज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये अजीम शहर, इतना एडवांस्ड शहर अचानक वीरान क्यों हो गया? अपने उरूज पर ये शहर 40,000 से ज़्यादा लोगों का घर था। ज़रा इमेजिन कीजिए, इस दौर के लिहाज से ये एक मेगा सिटी था। और फिर ये सब लोग कहाँ गए? इतनी बड़ी आबादी का इस तरह से गायब हो जाना, यही मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज है। और ये ज़वाल कोई स्लो प्रोसेस नहीं था। नहीं, सिर्फ चंद सदियों के अंदर एक फलता फूलता हंसता बसता शहर मुकम्मल तौर पे वीरान हो गया। इसी अचानक खात्मे ने इस राज को आज तक जिंदा रखा हुआ है। तो उसके ख़त्म होने के बारे में कई थ्योरीज हैं। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तबाहकुन सैलाबों ने शहर को ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज की कमी इसकी वजह बनी। लेकिन कोई एक फाइनल आंसर, कोई आखिरी जवाब आज तक नहीं मिल सका है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हजारों साल पुराने ये खंडरात, ये रूइंस आज हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं? Why do they matter today? मोहनजोदड़ो सिर्फ खंडरात का मजमुआ नहीं है, ये इंसानी जहानत का, इंसानी जीनियस का एक कदीम शाहकार है। ये हमें बताता है कि आज से हजारों साल पहले भी लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड, सेहतमंद और एडवांस्ड शहर बना सकते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अजीम विरासा आज खुद माहौलियाती तब्दीली और टूट फूट के खतरे से दोचार है और इसे बचाने की शदीद ज़रूरत है। और अब सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़ा राज, उनकी ज़ुबान, उनकी लिखाई। हमें उनकी तहरीरें तो मिली हैं मोहरों पर, तख्तियों पर, लेकिन आज तक कोई भी उन्हें पढ़ नहीं सका, उन्हें डिकोड नहीं कर सका। ज़रा सोचिए, उनकी पूरी कहानी, उनके अकायद, उनका सारा इल्म इन खामोश निशानियों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गया है। तो आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है कि जब तक इस तहजीब की ज़ुबान एक राज है, मोहनजोदड़ो के अभी और कौन कौन से राज हैं जो हमें नहीं बताए गए। न जाने कितनी ही कहानियाँ अभी भी इस मिट्टी के नीचे दफन हैं, अपने सुनाए जाने का इंतज़ार कर रही हैं।